خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ بہت سے دوستوں نے خاص طور پہ پاکستان سے کہا ہے کہ سر آپ نے جو ارون شوری جی کی کتاب کی بنیاد پہ سورکر کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں آپ اس کو کنٹینیو کیجئے، بیکاز آپ نے جنا کے اوپر اتنا ایکسٹینسو کام کیا اور یہاں پہ جو انہیں ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ، مرد کامل، مرد مومن، ساری چیزیں بنایا ہوا تھا، آپ نے ان کا انالیسس کر کے جو حقیقت جنا صاحب کی بتائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ارون شوری جی نے اپنی کتاب میں سورکر کی بتائی ہے، تو ہمیں کتاب ہمیں پاکستان میں ملے نہ ملے، پلیز کنٹینیو ہمیں بتائیں کہ سورکر واٹ آل ڈیڈ ہی اسٹینڈ فار۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب بھی مجھے دینا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ میں نے شروع کیا اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ سورکر ہندو محاسبہ کے لیڈر، ایک کتاب انہوں نے 1857 وار آف انڈیپینڈنس، انڈیاز وار آف انڈیپینڈنس لکھی، فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، جس میں ہندو مسلمانوں کی جو کوآپریشن ہے اس کا ذکر ہے۔ لیکن بعد میں سورکر when he was in England he got involved with some revolutionaries، بیک گراؤنڈ تھی پارٹیشن آف بنگال کہ انہوں نے کیوں کر دیا، اور وہ ساری ایک ٹیررزم بنگال سے اور مہاراشٹر سے شروع ہوئی انگریزوں کے اس ایکٹ کے خلاف۔ اور سورکر کا بتایا گیا کہ ایک پنجابی تھے، who was studying in the UK، مدن لال ڈگنا، وہ ہی گاٹ ویری انفلوئنسڈ بائی سورکر۔ سورکر نے ان کو کہ انگریزوں کے خلاف ریولوشنری وائلنس، ہاں جی، ریولوشنری وائلنس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیٹریوٹک اسیسینیشنز، کہ آپ پورے برطانیہ کو تو ڈیفیٹ نہ کر سکیں، ان کے بندوں کو آپ مارنا شروع کریں۔ تو انہوں نے ایک مسٹر وائلی تھے، ان کو قتل کیا، who was actually invited as a guest، اور گیسٹ کو اپنے کو مار دیا۔ خیر اینی ہاؤ and then Swarkar was involved in he was not found guilty because of lack of sufficient evidence but very close to it۔ اور یہ جو نتھو رام گودسے اور اپٹے جو دو مین کلپریٹ تھے، وہ چیلے تھے سورکر کے، ہاں جی۔ سو آل دیٹ آئی ہیو نریٹڈ ایز ویل۔ پھر جو مافیوں والی جو ہے پٹیشن، اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ بھی اب پتہ لگا کہ جب سورکر نے اپنا سیلولر جیل میں جو ہارش کنڈیشنز کا ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، جو یہ پٹیشنز ہے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا، تو آبویسلی ہی وانٹیڈ ٹو ہائڈ، چھپانا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو پریزنٹ کر دیا ہے۔ اب لیٹس موو فارورڈ۔ مجھے ایک پرسنل وجہ بھی تھی سورکر کو سمجھنے کی، کیونکہ میری کتاب جو ہے وہ تو بیسکلی پارٹیشن آف پنجاب میں دکھایا گیا کہ کتنا ظلم ہوا، کس نے کیا کیا، اور ٹو نیشن تھیوری کو میں نے ایکسپوز کیا، ہاں جی، اور اس کے کانسیکوینسز بتائے۔ پھر گیریزن اسٹیٹ جو ہے وہ تو پورا اٹس اے کرٹیک آف وائی پاکستان کوڈ ناٹ بیکم اے ڈیموکریسی۔ اینڈ دین یہ والی جنا علی کتاب میں جنا کی ہر جو یہ انہوں نے مسٹیفائی کیا ہوا تھا، آبفسکیٹ، ڈسٹارٹ کیا ہوا تھا حقیقت کو، وہ میں ساری پبلک میں لے آیا ہوں۔ اس کے باوجود
جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو یہ جو ٹرولز ہیں اور اس پورا ایک سیل ہے جو ان کو پے کرتا ہے، وہ ہر میرے ویڈیو پہ آ کے مجھے گالیاں دینا، مجھے برا کہنا کہ تم مسلمان ہو لہذا نہ تم سیکولر ہو سکتے ہو، نہ تمہارے میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے، تم جہادی ہو، تم یہ. میں نے کہا یہ ہیٹریڈ کہاں سے آتا ہے؟ فرام ویئر ڈو دیز پیپل ہیو لرن ٹو ہیٹ می؟ میں تو ہندوستان پاکستان کی دوستی کی بات کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ ہو. ان حالات میں بھی یہ لوگ میرے خلاف اتنا جو زہر، اتنا وہ کیا کہتے ہیں فاؤل ماؤتھنگ کرتے ہیں. فرام ویئر ڈو دے گیٹ آل دیز ایول آئیڈیاز اباؤٹ می؟ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ not as an individual but just incidentally who's born a Muslim. میں تو ایک فری تھنکر ہوں، ریشنلسٹ ہوں. I have never given any religion any importance except کہ وہ لوگوں کی ایک لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں، یہ ان کے بلیف ہے. میری تو ڈاکٹرل تھیسس ہے، دا کانسیپٹ آف این اسلامک اسٹیٹ اینڈ انالیسز آف دا آئیڈیولوجیکل کنٹروورسی. تو وہ دوبارہ اب چھپ رہی ہے، وین گارڈ والے چھاپ رہے ہیں، نظم سیٹھی ہے. آئی ڈونٹ نو وین اٹ ول بی آؤٹ، جہاں پہ میں نے شو کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ ویسے اسلام اور ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے فریم ورک، جو بعد میں فنڈامنٹلزم آیا اور ٹیررزم جو انہوں نے کیا اسلامی سلوگنز استعمال کر کے، وہ بعد میں ہوا ہے. یہ کتاب پہلے پیریڈ کی ہے کہ ہاؤ پیپل ور تھنکنگ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے باوجود اتنا زہر، اتنا ہیٹریڈ، فرام ویئر ڈز اٹ کم؟ تو وہ ہے ہندوتوا. ہندوتوا 1923 میں پبلش ہوئی، 1922 تک سورکر ہیڈ کمپلیٹڈ اٹ. اب دیکھیں، اب یہ بھی سوچیں کہ پوری کتاب لکھنا ایک سیلولر جیل میں جہاں پہ صبح شام ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، از اٹ پاسبل کہ ایک کتاب لکھی جائے؟ نو. دا فیکٹ از کہ وہاں پہ بھی سورکر اینڈ ہز بردر دے ور ان دا گڈ بکس آف دا جیلرس. اس کا پورا وہ جو ہے ایک بنگالی ریولوشنری جو تھے انڈمان آئلینڈز میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں دے ور ان دا گڈ بکس آف دا جیلرس. اور تو اور ان دونوں نے وہاں پہ ایک ہنگر سٹرائک کروائی کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، یہ برا ہوتا ہے، لیکن خود دونوں بھائیوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. سو سورکر اینڈ ہز بردر ہیڈ دس کریکٹرسٹک کہ بہت ریولوشنری باتیں کرنا، دوسروں کو ریولوشن کی طرف لانا، پروٹیسٹ کی طرف لانا، لیکن خود اپنا دامن بچا کے انڈر ون ایکسکیوز اور اندر کہ جی اگر ہم بھی آ جاتے تو پھر ان کی سٹوری کون لکھتا. اینی ہاؤ ویل کم ٹو دیٹ لیٹر. لیکن a man who wrote in 1857 کو کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس تھی، ہندو اور مسلمان مل کے انہوں نے حصہ لیا تھا، وہی اب ہندوتوا میں بجائے کہ جنہوں نے سیلولر جیل بھیجا انہیں اس الزام پہ کہ ڈھنگرا کو بھی اس نے اکسایا اور جیکسن کے مرڈر میں اس کی بھیجی ہوئی جو پستولیں ہیں وہ استعمال ہوئیں، اور پھر جیسے میں نے بتایا مہاتما گاندھی کے مرڈر میں بھی. ہاں جی. سو یہ ساری چیزیں تو انگریز سامراج اور اس کا سیلولر جیل انڈمان آئلینڈ کے متعلق ہے. بٹ سورکر چینجز فوکس اینڈ دیر آفٹر ہندوتوا از ناٹ ہندوازم، دا ڈیپ ہندوازم جس کو ہم ایڈمائر بھی کرتے ہیں. اگر کاسٹ سسٹم ہندوؤں کا نہ ہوتا جو بہت پرانا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بعد یہ ہوا، انگریزوں نے یہ سب بکواس ہے. 3000 سال 2800 سال کچھ
اتنی پرانی ہے یہ سارا سوشل آرگنائزنگ پرنسپل کا. کاسٹ 4 ورنا، اور ورنا کے بعد آؤٹ کاسٹ، اور آؤٹ کاسٹ کے علاوہ جاتی ہیں جو بالکل کاسٹ کے اندر ہیں، اتنی ڈویژنس. یہ بھی پتہ لگا کہ ود ان دا دلتس بھی ایک ہیرارکی تھی. اینڈ سورکر کرٹیسائزڈ یہ جو ہیں ڈاکٹر امبیڈکر والی جو ماہر ایک انٹچیبل کاسٹ گنی جاتی ہے، انہوں نے اپنے نیچے جو اور بھی انٹچیبل ہیں ان کو بھی ڈسکرمنیٹ کیا. تو یہ سارا جو ایک سسٹم ہے ہائرارکی کا، اپنے سے نیچے کو حقیر دکھانے کا، یہ ڈیپلی روٹڈ ہے. اور اس نے انڈیا ہندوؤں کی اس فلوسافیکل آؤٹ لک کو، اس ڈیپ تھنکنگ کو، اپنے کانشنس کی بات کرنے کو ڈیمیج کیا بائی کریٹنگ اے ہائرارکی جس میں کوئی سینس آف کمیونٹی پیدا نہیں ہوا. دس از اے فیکٹ. تو سورکر کو مسلمانوں میں سینس آف کمیونٹی نظر آتا تھا کہ یہ جو جیلر ہیں، جب پتہ لگا کہ ترکی شاید اس میں انوالو ہو جائے گا تو دے ور ایکسائٹیڈ کہ شاید مسلمانوں کی پاور دوبارہ ریسٹور ہو جائے یہ وہ. سو سورکر دین ایکچولی ہی واز سینٹ ٹو جیل بائی دا برٹش. دس از واٹ ارن شوری از ویری اسٹرانگلی آرگیوئنگ. لیکن in Hindutva, the evil, all evil is associated with Muslims. اور میرے خیال سے یہ جو کرٹیسزم ہے نا سپرسٹیشنز کا، اور یہ وہ سمجھتے تھے مسلمانوں میں یہ نہیں ہے. ایکچولی آئی ول میک اے ویڈیو ویئر آئی ول شو کہ مسلمانوں میں بھی ہائرارکی ناٹ تھیولوجیکل بٹ سوشولوجیکل قائم ہوئی، اور وہ بھی خاصی ایکسٹریم تھی اور آج تک چل رہی ہے. برادریوں کا سسٹم، اور یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ بکواس پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے. اینڈ آئی آلویز لاف ایٹ اٹ کہ یہ ہندوؤں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اپنے اندر وہی خباستیں وہی ان کے اندر سب کے اندر ہیں، بجائے انسان کو انسان سمجھنے کے، ایک دوسرے سے پیار محبت، سمپتھی، ایمپتھی رکھنے کے. کوئی اونچی کاسٹ ہے، کوئی نیچی کاسٹ ہے، یہ سب ہندو، وی آر ہندو مسلمس جو مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. تو یہ سورکر نے سکھایا ہے. لیکن واٹ از دا ایویڈنس؟ ایویڈنس تو یہ ہے، اینڈ ارون شوریز بک شوز دیٹ ان این ابنڈنٹ مینر کہ ہندوؤں کے اندر بھی ایک مہاراجا دوسرے مہاراجا کو ڈیفیٹ کرتا تھا تو پورا وہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ایز اے وکٹری. جو بعد میں مسلمان جو آئے انہوں نے ہندوؤں کو جو ڈیفیٹ کیا تو سومناتھ مندر پہ بھی حملہ ہوا، لیکن وہاں پہ ساتھ کس نے دیا؟ محمود آف غزنوی کا. آل دیز فیکٹس آر دیئر ان دا پبلک. اب بالی ووڈ میں اس کو ایک رومانٹک طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، بٹ فیکٹس آر فیکٹس. جب ایک اسکالر فیکٹس پہ آتا ہے تو اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے اندر بھی میری کتاب 4-5 سال سے تو یہ کچھ کر نہیں سکے. اب وہ عجیب عجیب قسم کی اپولوجیٹک باتیں، جھوٹی باتیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں. بٹ مائی بک از دیئر ٹو اسٹے، اینڈ دا سیم وے آئی تھنک ارون شوریز بک از دیئر ٹو اسٹے. میں نے وکرم سمپت کی کتاب بھی پڑھی ہے، دونوں والیوم، اینڈ آئی ڈو اٹ ویری تھورلی. ہاں جی، ہی از ورک ویری ہارڈ بٹ وتھ اے مشن ٹو ایگزونریٹ سورکر. سو دیٹ بیکمز این اپولوجی. اس کے برعکس ارون شوری ہیز ریمینڈ آنیسٹ، آبجیکٹیو، اور اس کے جو مورل ایتھیکل کانسیکوینسز ہیں ایک کے بعد انہوں نے شو کیا ہے. تو یہ جو میرے خلاف اتنا ہیٹریڈ ہے، یہ جب میں انڈیا جاتا ہوں تو اتنا پیار، اتنی محبت، ہندوؤں میں اتنی ہیوملٹی کہ مجھے اسکالر سمجھ کے میرے گھٹنوں پاؤں تک لوگ آ جاتے ہیں لگانے. یہ کون ہے؟ دے آر ناٹ دا ہندوز جو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں.
تو یہ جو گروپ گالیاں دینے والا ہے یہ ایک پیڈ ٹرولز ہیں. ان کا نہ کوئی ایجوکیشن ہے نہ کوئی مورل سٹینڈنگ ہے. دے آر وہ شاک ٹروپرز آف رائٹ ونگ ہندو نیشنلزم. دیٹس آل. ظاہر ہے آئی یوز ٹو گیٹ ہرٹ. ناؤ آئی ہولڈ دیم ان سچ کنٹیمپٹ دیر از نو اینڈ. تو جو ارون شوری کی کتاب سے نظر آتا ہے کہ ہندوؤں نے ہندوؤں کے ساتھ حملہ ویسے ہی کیا. بدھسٹ اور ہندوؤں کا دور جو ہے اس کے اندر بھی. لیکن سورکر وائل ٹیلنگ دا اسٹوری از آلویز انسسٹنگ کہ جو بھی ہوا جس نے بھی کیا, اگر شیوا جی نے کبھی اورنگزیب کے ساتھ خط بھی لکھے اور پھر جب آزاد ہوئے تو جنگ کی, تو ہی واز آلویز ورکنگ فار پین ہندوازم, یعنی سارے ہندوؤں کو. بٹ واٹ از دا ایویڈینس؟ ہاں جی, شیوا جی کے ساتھ مسلمان بھی تھے, اس کے جنرل بھی تھے, اس کے سولجرز بھی تھے, لیکن شیوا جی کے اپنے مراٹھا چیفٹن اس کے خلاف بھی تھے. اسی طرح جب یہ مراٹھا بنگال میں آئے ہیں تو جتنا ظلم وہاں پہ ہوا ہے, دا بنگالیز ہیو ناٹ فارگاٹن اٹ. تو اگر مسلمان انویڈرز نے کیا ہے اینڈ رائٹلی سو, اس کا ذکر ہونا چاہیے. وائی ڈو یو ہائڈ کہ مراٹھوں نے کتنا ظلم کیا ہے اور اپنے ہندوؤں پہ کیا ہے؟ ہاں جی, اور کیسے ایک دوسرے کے خلاف یہ, اور یہ دس از دا, یہ ڈیسپوٹک پیریڈ ہے بھیا. ود دا برٹش اسٹارٹس اے ڈفرنٹ ایپوک اینڈ دیٹ از, یعنی بفور وی کم ٹو دا برٹش, مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی قابلیت سے ایک بہت بڑی کنگڈم آف پنجاب بنائی, لیکن ایز سون ایز ہی ڈائڈ انہی کے بیٹوں اور ان کی جو کئی مائیں ہیں اور چاچے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کنسپائر کیا. فریٹری سائڈ اسے کہتے ہیں کہ فیملی میں ایک دوسرے کو قتل کیا. اور وہی جو گرینڈ کنگڈم بنائی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے, اسی کے رشتہ داروں نے اس کو کھوکھلا کر دیا, اور پھر انگریزوں نے آ کے حملہ کیا اور پنجاب 1949 مارچ میں برطانیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کا حصہ بن گیا. اسی طرح مراٹھوں نے آفٹر شیوا جی جو ظلم کیے ہیں وہ سب جانتے ہیں. تو دا آرگیومنٹ از کہ اگر مسلمان انویڈرز نے یہ ظلم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذکر ہوگا. وائی ڈو یو ہائڈ کہ ہندوؤں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وین یو ٹیل اے اسٹوری وچ از آئیڈیالوجی ڈریون, کوئی آئیڈیالوجی ہو, اینڈ آئی ایگری وتھ ارون شوری, میرا خود مارکسسٹ ایک پاسٹ ہے اینڈ اس کی مورل ویلیوز کی ایکوالٹی ہونی چاہیے اور غربت ختم ہونی چاہیے. آئی تھنک ایوری شریف آدمی, مہاتما گاندھی بھی اس کو مانتے تھے, اس کا طریقہ کوئی اور ہے. ہاں جی, لیکن آفٹر آل سوویت یونین کا کلیپس کیوں ہوا؟ چائنا نے کیپٹلزم کیوں ریسٹور کر دی وائل ریٹیننگ دا کمیونسٹ پارٹیز ہولڈ؟ ہاں جی, سو دیر از سم تھنگ رانگ وین یو بیس ایوری تھنگ آن آئیڈیالوجی, کوئی بھی ہو. اسی طرح کسی مذہب کی بنیاد پہ اسٹیٹ بنے گی وتھ یور بیسٹ انٹینشنز, وہ پاور گیم بن جائے گی. جو پاکستان از اے لیونگ ایگزامپل آف دیٹ. ہم نے ستیہ ناش کر دیا پاکستان بنانے کے بعد اپنے لوگوں کا. ہندو سکھ تو چلے ہی گئے تقریباً, کرسچنز کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے پاکستان میں, یہ احمدی یا قادیانیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے, جو ہم نے شیعہ سنی ٹیررزم ہوئی ہے, سنیوں کے اندر جو روز ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, کوئی امیر معاویہ کو ہیرو بناتا ہے, کوئی اس کو ایول بناتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ سارا کچھ ہی جو یہ بنو ہاشم نے کیا وہ صحیح ہے, حالانکہ ان کے چچا جو تھے اس کا ذکر نہیں کرتے. عباس کے خاندان نے جو ہے علی کے خاندان کے ساتھ جو کیا وہ, سو ایوری ویئر پیپل ہائڈ فیکٹس ٹو ٹیل اے اسٹوری وچ سوٹس دیئر
آئیڈیولوجیکل کنوکشن، دیٹ سیکٹیرین کنوکشن. لیکن ایک اسکالر جو ہے وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کے بات کرتا ہے. تو ہمیں یہی پتہ لگا کہ ہندوتوا از این آئیڈیالوجی ڈائریکٹڈ اگینسٹ مسلمس. لہٰذا میں جو بھی لکھوں، میری کوئی بھی انٹینشن ہو اور بات میں جنہ کی کر رہا ہوں تکلیف انہیں ہو رہی ہے اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں، سو ہندوتوا ایز اے ڈیمونائزیشن آف مسلمس، ایز اے ڈی ہیومنائزیشن آف مسلمس. اس کے بعد یہ مسلمانوں پہ کبھی یہاں پہ اٹیک، کہیں وہاں پہ اٹیک. آئی وڈ ناٹ گو ان ٹو دیٹ. وہ ارون شوری ہیز آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ، لیٹ می ناٹ ریپیٹ. آئی ٹاک فرام مائی پرسنل ایکسپیرئنس کہ یار میرے خلاف اتنی بکواس یہ کیوں کرتے ہیں. ہاں جی، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں سچ فیس کرنے کی عادت نہیں ہے. میں نے جنہ کا سچ بتایا تھا، اب ان کے اپنے ہیرو سورکر کا سچ بھی آ گیا ہے. آج میں ہندوتو پہ ہی بات کروں گا. بعد میں سورکر نے کیسے لارڈ لنلتھگو کے ساتھ کیا کیا اور کانگریس کی فریڈم سٹرگل کے خلاف، دیٹ ول بی اے ڈفرنٹ. ایک کے بعد ایک پاکستانی جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا جی آپ پورا ہمیں ایکسپلین کریں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. آج یہی بتانا ہے کہ ہندوتوا اکارڈنگ ٹو ارون شوری از اے نیگیشن آف ہندوازم، اینڈ آئی ایم کنونسڈ ہی از رائٹ. ہندوازم کی جو مورل ویلیوز ہیں جو مہاتما گاندھی ریپرزینٹ کرتے تھے، فارگیونیس، انکلوژن، کاسٹ سسٹم کو کویشچن کرنا، مندروں میں دلت کو لے کے جانا، ان کی زندگی پہ حملے ہوئے، یہ مورل ویلیوز ہو سکتی ہیں ہندوازم کی. یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک نفرت کی آئیڈیالوجی بنا دیں ہندوتوا اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. دیٹ ول ناٹ ورک ان دا لانگ رن. الیکشن جیتنا از ون تھنگ، لیکن ہسٹری نہ آج 2025 میں ختم ہوئی ہے اور اس کا کہاں جا کے یہ بات رکے گی وی ڈونٹ نو. لیکن یونیورسل ویلیوز آف ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ، ہاں جی، ایکول رائٹس، ہائرارکیکل آرگومنٹس کو ریجیکٹ کرنا، سمپتھی، ایمپتھی، سالیڈیرٹی، کمپیشن، یہ چیزیں ہیں جو ارون شوری ہیز آرگیوڈ آر ڈیپلی روٹیڈ ان ہندوازم. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ اسلام میں بھی ڈھونڈنی پڑیں گی اور اس کے مثالیں بھی ملتی ہیں. اینی ہاؤ ہندوتوا ڈائریکٹڈ اگینسٹ مسلمز از این انوینشن. کئی اور لوگوں نے بھی کیا ہے، بٹ سورکر کی کتاب ہندوتوا جو ہے اس کا صرف ایک پرپس تھا، اور کیونکہ معافی مانگی تھی کہ آئی ول ڈو ایز دا برٹش وانٹیڈ. تو دا برٹش میں ناٹ ہیو سیڈ کہ یار اب یہ لکھو، لیکن انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے سورکر نے کیا کیا کہ ساری اٹینشن برٹش امپیریلزم سے الگ کر کے مسلمانوں کے خلاف شروع کر دی. اور اس کے بعد آج تک وہ سوچ جو ہے دیٹس سورکر کہ ہندوازم جو مہاتما گاندھی ریپرزینٹ کرتے تھے ایز این انکلوسیو آئیڈیالوجی، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی ریلیجن ہے، میری اپنی ریلیجن ہے، لیٹس ہیو اے pluralist way to in the search of God, whatever it is. God ہے یا نہیں ہے, this question is a non-question. I am a rationalist. I go after facts and I am not interested in dogma. اور belief کو سمجھنا ایک بات ہے, belief کو ماننا ایک اور بات. سمجھ گئے آپ؟ So here I stand کہ I for my own reason I had to understand کہ یہ hatred کا فلسفہ, آئیڈیالوجی جو ہر میری ویڈیو پہ آ جاتی ہے, اس کا ایکچوئل آئیڈیولوگ کون ہے, اینڈ دیٹ از مسٹر سورکر. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ. آئی بی ایز پاکستانی میرے ریڈرز نے, دوستوں نے کہا ہے, ایک کے بعد ایک ہر سورکر کی جو ہے نا ایکٹیویٹی اور یہ ہندو رائٹ ونگ کی جو ہے اس کو میں کروں گا. بٹ I found Indian people, Hindus, let's say,
ویری کائنڈ، ویری رسپیکٹفل، ویری جینرس ٹورڈز می. کتابیں مجھے دیں، شعلیں مجھے دیں، ساڑیاں دیں، پتہ نہیں کیا کیا دیا. اینڈ یہ بھی وہ بھی لوگ ہیں. سو کبھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے اسٹیریو ٹائپنگ کرنا. آل ہندوز آر گڈ، آل مسلمز آر بیڈ، آل مسلمز آر گڈ، آل ہندوز آر بیڈ. یہ بکواس ہے. یہ ایک نفرت کی اپروچ ہے، ڈائیکوٹمائزیشن، بائنریز بنا دینا. ایسے دنیا نہیں بنتی. انسانوں میں نے کہا ہے کہ پارٹیشن آف پنجاب جو میرا مین کام ہے، میں نے دیکھا کہ انسان کے اندر ہی وہ گاڈلینس ہے، اور انسان کے اندر ہی سیٹینک کریکٹر ہے. تو ہر انسان کے اندر موقع پر پکڑا جاتا ہے وہ کہ اس کے اندر انسانیت کتنی ہے اور اس کے اندر حیوانیت یعنی بیسٹلی پن کتنا ہے. اینڈ دس اپلائز ایوری ویئر. لہٰذا اسٹیریو ٹائپنگ کرنا جو سورکر نے کی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹو نیشن تھیوری کو اگر جناح نے سپورٹ کیا تو سورکر نے تو پہلے ہندوتوا کا یہ آئیڈیا دے دیا تھا. وائی سورکر آئی تھنک ریمینز مارجنل اینڈ جناح بیکیم مین اسٹریم. وہ پالیٹکس ہے where the British have to be explained, and that I will come to as we go further. Thank you very much. All the best for now.